الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ترجمہ ہے سورت کا۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ صورت اگرچہ اس کے نام اس کا بینہ ہے اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اگرچہ کچھ اختلافات بھی موجود ہیں ہمارے مفسرین کے ہاں، لیکن یہاں پر زیادہ ترجیح جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو دی جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، لہذا اسے لکھا بھی مکی صورت جاتا ہے۔ جہاں تک اس کا مرکزی مضمون ہے تو مرکزی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کے پوری دنیا پر حجت تمام ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے۔ اب یہ اپنی مرضی سے چاہے جنتی بنے یا دوزخی، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ باقی جو اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے، البینہ اس کا نام ہے، ان کی بھی کچھ نہ کچھ وضاحت جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں اس کی تفصیلی وضاحت سے پہلے۔ بینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحف مطہرہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ سورت بینہ کے اندر جو اس کی ترتیب اگر دیکھی جائے، سورہ علق کے بعد سورہ قدر اور پھر یہ سورت بینہ ہے۔ سورت بینہ کی یہ ترتیب جو ہے یہ پہلی صورتوں کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتی ہے۔ سورت علق جو ہے وہ ابتدائی سورت، اس کے اندر پیغام وحی کا آغاز ہوا، قرآن کا آغاز ہوا، اور سورت قدر جو ہے اس میں قرآن کی قدر و قیمت بتائی گئی اور اس رات کی فضیلت بیان کی گئی جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہاں پر اس سورت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا بھی بہت ضروری تھا، تو لہٰذا رسول کا اور قرآن کا دونوں کا جو ہے وہ بھیجنا لازمی تھا۔ اب خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جو بھی کفر کی حالت میں مبتلا ہوں گے اور اس سے وہ نہیں نکل پائیں گے تو ان کے جنتی اور دوزخی ہونے کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی۔ رہی بات یہ کہ جو اس وقت موجودہ حالت تھی، جس وقت قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے تو وہ یہ تھی کہ وہ اس وقت شدت سے ضرورت تھی کہ اب اللہ کا رسول یہاں بھیجا جائے، یعنی رسول کی بعثت کا وہ وقت تھا کہ دنیا کے اندر حق اور باطل جو ہے اس کا فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا اور شر غالب تھا اور خیر کو پنپنے کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا تھا۔ جن کے پاس خیر تھا انہوں نے خیر کو بھی اس طرح سے خلط ملط کر دیا تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر جو ترمیم اور جو اضافے انہوں نے کیے اور اپنے فتاوی کو وہی قرار دے دیا، تو اس کی وجہ سے جو حق بات اللہ کی طرف سے پہلے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ بھی اپنی درست حالت میں موجود نہیں تھی۔
لہٰذا ایک دلیل روشن کی اب ضرورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اسی صورت میں مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ وہ رویے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اہل کتاب کی گمراہیوں کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی خالص اللہ کی بندگی، دونوں فریق جو ہیں اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی، دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کریں اور نماز اور زکوٰۃ کے پابند بنیں۔ یعنی یہ وہ رویے ہیں جو اللہ کی بندگی کے لیے لازمی ہیں۔ اور آخر میں صاف صاف پھر یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے، لہٰذا وہ بدترین خلائق ہیں۔ یعنی دو کیٹیگریز بنا دی گئیں کہ لوگوں کی، افراد کی دو گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، ایک بدترین خلائق ہے اور ابدی سزا جہنم کے سزاوار ہوں گے، اور جو لوگ اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں، ایمان لائے، عمل صالح کیے اور نیک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، وہ بہترین خلائق ہیں، اور ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب ہم اس سورت کی ایک ایک آیت کو انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے یہ بات کہی گئی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے میں نے ابھی بتایا کہ جزیرہ عرب جو ہے اس کے اندر اس وقت جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور جو حالات تھے وہ انتہائی اس وقت تقاضا کر رہے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی رسول یا اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچے۔ لہٰذا اس پوری اس فضا کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو لازم کیا۔ اب ایسے میں جو مخالفت ہو رہی ہے وہ مشرکین کی طرف سے بھی ہے اور اہل کتاب کی طرف سے بھی ہے۔ اب مشرک اور اہل کتاب کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ فرق جو ہے یہ ضرور جان لیے جائے تاکہ آگے ہم چل سکیں۔ یہ دونوں کافر دونوں تھے، مشرکین بھی کافر تھے اور اہل کتاب بھی کافر تھے جنہوں نے بات کو نہیں مانا، لیکن ایک کو ہم مشرک کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی آئی ہو، خواہ انہوں نے اس کے اندر کتنی ہی تبدیلیاں کر دی ہوں، لیکن وہ بہرحال اس کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس کتاب کے ماننے والے بھی کہلاتے تھے۔ اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیروکار اور کسی کتاب کے ماننے والے تو ہرگز نہیں تھے۔ قرآن مجید یعنی ان کا کسی نبی کے اوپر ایمان نہیں تھا اور نہ ہی کسی کتاب کو فالو کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت مقامات پر آیا ہے، مثلا عیسائیوں کا دیکھ لیں تو وہ جو شرک کرتے تھے، 3 خداؤں کا ایک خدا، اور پھر سورہ مائدہ کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح وہ مسیح کو خدا کہتے تھے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 کے اندر بیان ہے۔ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے تھے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 30 میں۔ اور اسی طرح سے یہود کے متعلق بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہی بیان ہوا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کہیں پہ بھی اہل کتاب کے لیے لفظ مشرک جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب کے ساتھ آتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ یہ مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اصل دین توحید ہی کو یہ مانتے تھے، اصل دین تو ان کے پاس یہی تھا۔ پھر شرک جو ہے وہ بعد میں انہوں نے کرنا شروع کیا، اور اہل کتاب جو ہیں ان کے لیے لفظ مشرک جو ہے وہ بطور اصطلاح کے استعمال غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح کے استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو قرار دیتے تھے۔ ان کے ہاں تو کوئی نبی کا یا کسی کتاب کا کوئی تصور نہیں تھا، لہٰذا
اگر ہم دیکھیں قرآن کی اس پورے مضامین کو بھی دیکھیں تو لفظ مشرک جو ہے وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی نبی اور کتاب کو ماننے والے نہیں تھے اور توحید کو ماننے سے قطعی طور پہ انکار کرتے تھے۔ یہ فرق ان دونوں گروہوں کے درمیان اصطلاح کے طور پہ ہی نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام کے طور پہ بھی ہے، کیونکہ شریعت کے احکام جو ہیں، اگر سورۃ مائدہ کو بھی آپ پیش نظر رہیں تو یہاں چونکہ اب تفصیلات کا اتنا موقع نہیں ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرتی جاؤں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح کے مسلمان ذبح کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے وہ ذبیحہ کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے برعکس مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور اسی طرح سے آگے مزید تفصیل کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ لہٰذا یہاں ایک فرق جو ہے یہ تو واضح ہو گیا کہ مشرکین اور اہل کتاب، یہ دو گروہ جو ہیں وہ یہاں پر مخاطب ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے جو کافرانہ رویے ہیں وہ مشترک ہیں۔ کافر وہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور کافر اہل کتاب بھی ہیں، لیکن ایک کے لیے ہم مشرک کا لفظ مشرک کافر کہیں گے اور دوسرے کو اہل کتاب کافر کہیں گے، یعنی جنہوں نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا وہ کافر ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ایک مشرک کافر ہے اور دوسرے اہل کتاب کافر ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے، اس کا اگرچہ وسیع معنی ہے، اس میں ان کے کافرانہ رویے بھی شامل ہیں۔ مثلاً کفر کی بھی کئی اقسام ہیں اور کفر کے بھی کئی رویے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تو ایسا بھی ہے کافر کہ سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہے۔ کوئی اللہ کو تو مانتا مگر اسے ایک واحد معبود نہیں مانتا تھا، بلکہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی نہ کسی کو دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا کر اس کی بھی عبادت کرتا تھا۔ اور کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا، اور اور جو ہدایت اللہ نے بھیجی اس کو قبول نہیں کرتا تھا یا اس کا قائل نہیں تھا جو انبیاء کے ذریعے آئی۔ اور کوئی کسی نبی کو تو مانتا تھا اور کسی دوسرے نبی کا انکار کر دیتا تھا، کوئی آخرت کا منکر تھا۔ یعنی کافروں کی یہ ساری ورائٹیز ہیں، اور ان سب کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے کافر۔ یہ تمام قسم کے جو ہیں کافر یہ کفر میں مبتلا تھے، اور یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ صاحب ایمان بھی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ کفر میں مبتلا نہ تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے یہ دو گروہ یعنی اہل کتاب اور مشرکین۔ اب اس کے بعد اگلی جو آیت آتی ہے ہمارے سامنے، بلکہ اسی آیت کا اگلا حصہ وہ یہ ہے کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، بینہ کی کچھ وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی ہے، اور مزید اب وضاحت جو ہے وہ پیش خدمت ہے کہ بینہ روشن دلیل کو کہتے ہیں۔ انسانی ہدایت کے لیے جس روشن دلیل کی ضرورت تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی کتنی اس وقت تاریکی اور جہالت ہے، ایک طرف اہل کتاب ہیں، انہوں نے بھی جہالت اتنی اختیار کی کہ اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کر کے اور خود ساختہ اور اپنے من پسند قسم کے جو فتاوی ہیں ان کو کتاب قرار دے دیا، اور جہاں جی چاہتا تھا اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ اس طریقے سے بہت ساری حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا، حلال و حرام کے پیمانے ہی اپنے علماء کو دے دیے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اشد ضرورت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس مرتبے کے اہل بناتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال انہی مشرکین کے درمیان گزاری ہے، اور ہم سورۃ علق میں بھی یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، آپ نے باقاعدہ کسی کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا،
نہ پڑھنا نہ لکھنا، اور اسی وجہ سے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. لیکن اللہ کی اس قدر یہ بڑی حکمت ہے اور بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک وہ شخص جو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، جس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، ان کو آپ علم اور حکمت کی باتیں عطا کریں، اور وہ اس قسم کی لوگوں کو تعلیمات دے کہ جو پر علم بھی ہیں اور پر حکمت بھی ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ دلیل ہے. پھر دوسری جو چیز آتی ہے وہ آپ کا حسن کردار ہے. قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ قل، یعنی ان سے کہہ دیجئے، لبثت فیکم عمرا، کہ میں تمہیں ایک عمر گزار چکا ہوں، کہ میری عمر اس بات کی شاہد ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کسی طرح کا ظلم اور زیادتی، امانت میں خیانت، اور کبھی جھوٹ، اور کبھی بھی کسی قسم کی برائی جو ہے وہ سرزد ہوئی ہو. تو یہ زندگی سب سے بڑی گواہی تھی آپ کے نبی ہونے کے لیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر ایک ایسی کتاب آپ کو پیش کی گئی، دی گئی، جو انسانی زندگی کے لیے ضابطہ حیات قرار پائی. اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. اتنا بڑا انقلاب، وہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جو جاہل اور گنوار تھے، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے لڑائیوں میں کرتے تھے، جہالت میں کرتے تھے، ظلم اور ستم ایک دوسرے کے اوپر ڈھاتے تھے، ان کو دنیا کا امام بنا دیا. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور انتہائی مختصر عرصے میں ان کو یہ پیشوائی اور رہنمائی کا اس مقام دے دیا ہے کہ دنیا ان کو فالو کرے، اور اس پہ ایسے ایسے سالے کہ ہر ایک روشن مینار قرار دیا گیا. تو ان صفات کی حامل کتاب، یعنی اس کتاب کی وجہ سے یہ بڑا انقلاب برپا ہوا ہے. تو ان صفات کی حامل کتاب کو آگے فرمایا گیا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ صحفا مطہرہ اس کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. صحفن صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور مطہرہ پاکیزہ کو. اور یہ جو صحف مطہرہ ہے، یہ اس قرآن حکیم کا لقب ہے. قرآن حکیم کی یہ صفت ہے کہ یہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو پاکیزہ ہے. تو پاکیزہ سے مراد یہ کہ کسی قسم کے باطل نظریات، کوئی کسی قسم کی گمراہی یا اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات اس میں شامل نہیں. نہ باہر سے اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے نکالی جا سکتی ہے. تو اس لیے اس کو مطہرہ کہہ کر اس کو ثابت کیا گیا. اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ، جس میں لکھی ہوئی درست اور سچی تحریریں ہیں. کتب کتاب کی جمع ہے، اور قیمہ اس سے مراد علامہ قرطبی نے کتب سے مراد احکام بھی لیے ہیں. عام طور پہ کتب ہم کتاب کی جمع لیتے ہیں، تو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد احکام ہیں، اور قیمہ سے مراد راست اور درست اور مستحکم باتیں. یعنی اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی نصیحت حق و صداقت اور عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. تو فیہا کتب قیمہ، اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہیں، اور اس کے قریب بھی کسی قسم کا کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ شامل نہیں کی جا سکتی جو کہ خلاف حق ہو. اب رہی بات یہ کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اب اس روشن دلیل اور روشن دلیل کی وضاحت بھی پھر اس انداز میں کر دی گئی کہ یہ روشن دلیل رسول ہے، اور پھر رسول کے اوپر یہ پاکیزہ صحیفے نازل کیے گئے جو کہ درست احکام پر مشتمل ہے. حالت کفر سے نکلنے کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل روشن ہے کہ ایسی جہالت میں ان کے سامنے یہ پیغام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری بھی تھی. اللہ رب العالمین اقوام کو موقع دیتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور اس کے لیے پچھلے تمام انبیاء کا نزول، ان کا آنا، اور ان کے اوپر کتابوں کا نزول، وہ اس بات کے لیے بھی گواہ ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ہر دور میں کیا. اسی لیے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پہ اللہ نے ہر دور میں جو ہے وہ رسول بھیجا، تو اس لیے کہ دنیا کی رہنمائی کی جائے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے. سورہ نحل میں وعلی اللہ قصد السبیل، کہ راستہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے. اور اسی طرح سورہ لیل میں فرمایا ان علینا للہدیٰ، کہ راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے.
اور اسی طریقے سے مزید بتایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور تفصیل کے ساتھ یہ آگے لمبی آیت ہے جس میں آخر میں بتایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، ان رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا تھا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کسی کو بھیجا نہیں ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکے، تو راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، اور راستے بے شمار ہیں، لیکن سیدھا راستہ اللہ نے اس وحی اور رسول کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد، اس حق کے آ جانے کے بعد، اس بینہ کے آ جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی کس وجہ سے کیا؟ جہالت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ ہے۔ لہٰذا آگے جو فرمایا گیا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی۔ اب یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اہل کتاب کے لیے خاص طور پر، کہ انہوں نے ایک حق کو پہچان بھی لیا ہے، ان کے علماء جو ہیں وہ جانتے بھی تھے اس وحی کو، اور اس طرح سے جیسے قرآن کہتے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ اس طرح سے پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس قرآن کو بھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا، نہیں اس کو قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہی تعصب، وہی حسد اور وہی بغض جو نسلی اعتبار سے بھی ان کو لاحق تھا، اور بہت ساری دیگر وجوہات جو ان کے معاشی مفادات تھے وہ بھی اس میں آڑے آتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو قرآن جا جا بیان کرتا ہے، وہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھیں، سورۃ آل عمران کے اندر پڑھیں، تو ہمیں باقی قرآن کے اندر بھی پڑھیں، جہاں جہاں پر بھی، تو ان کا وہ تعصب، دشمنی، ہٹ درمی، حسد ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ مشرکین تو ٹھیک ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے، وہ تو انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں، اور ان کو تو یہ پتا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی یہ سلسلہ انبیاء کا جاری رکھا اور کتابیں نازل کی، لیکن یہ سب کچھ کو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو بلا شبہ اس میں بڑی تنبیہ ہے اہل کتاب کے لیے بھی کہ انسان میں اگرچہ خیر اور اصلاح کی صورت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی روشن دلیل نازل نہ ہو، یہ تو حقیقت ہے، اللہ ہی کی روشن دلیل نازل کرتا ہے تو خیر کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اور یعنی رسول اور کتاب یہ دونوں جو ہیں روشن دلیل ہیں، لیکن اہل کتاب کی یہ بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول اور کتابیں بھیجیں لیکن انہوں نے اس کی قدر ہی نہ کی، کتابوں کو ضابطہ حیات بناتے تو ان کے درمیان موجودہ برائیاں ہوتی ہی نہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساری تفصیلات جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی کی، اور پھر فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر یہ اس قدر گمراہ ہو گئے کہ آج یہ اپنی اس گمراہی کا ذمہ دار کسی اور کو قرار نہیں دے سکتے، کسی نبی کو قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اپنی گمراہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس گمراہی کو کس طرح سے کہ اپنے علماء کو ہی انہوں نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ حلال و حرام کے فیصلے کریں، وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے ہیں، جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیر اور شر کے پیمانے بھی انہوں نے اپنے تئیں بدل ڈالے، کسی چیز کو خیر کو شر بنا دیا اور شر کو خیر بنا دیا، اور یہ ساری کی ساری جو انہوں نے امیزش کی یہ بہت بڑی گمراہی اور ضلالت تھی، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اخلاقی گندگی بھی تھی، اخلاقی آلودگی بھی تھی جو انہوں نے دین کے اندر شامل کر دی، اور اس وقت تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے ان کی ان تمام اخلاقی اور اعتقادی گمراہیوں کو واضح کر دے، لہٰذا صحف مطہرہ کی شکل میں اور البینہ کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ یہ تھی اصل بات کہ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی
ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت درست دین بھی ہے اور صحیح رویہ بھی ہے۔ اب اس حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل کتاب کے اندر جو گمراہیاں جن کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان گمراہیوں کی وجہ سے وہ مختلف فرقوں میں بھی بٹ گئے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی روشن دلیل بھیجی نہیں تھی۔ نبی تو پے در پہ آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا آتا رہا، لیکن اپنی گمراہی کے یہ خود ذمہ دار تھے۔ اب ان کے اوپر تو حجت ہر لحاظ سے تمام ہو چکی تھی، ان کے پاس وہ صحیفے بھی تھے، موجود تھے، لیکن ان کو بھی انہوں نے پاک نہ رہنے دیا۔ ان کی کتابیں بالکل درست تعلیمات پر مشتمل تھیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی درست نہ رہنے دیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اب اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر حجت تمام کر دی ہے، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ پھر بھی متفرق رہیں، یعنی فرقوں میں بٹے رہیں، تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں گے۔ اور یہ مضمون جو ہے اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، بلکہ اللہ کی مشیت بھی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو واقعتاً جو ہے وہ اکٹھا کر دے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت ہوتی، مختلف امتیں ہوتی بھی نہ، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں فرقہ بازی کی، جبکہ ہدایت بھی پاس پہنچ گئی تھی؟ تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ یہ آزمائش ہے، اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیپر لیک آؤٹ ہو گیا، یعنی لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اب یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ تعلیمات بھی بھیجی، نبی بھی بھیجے، انہوں نے حجت تمام کر دی، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ کسی تعصب کا شکار ہوئے، یہ دشمنیوں کی وجہ سے، یہ حسد کی وجہ سے، یہ خاندانی اور قبائلی اور ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ باہم انہوں نے اختلافات کیے، تو یہ اختلافات دراصل ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ اختلافات یہ دینی لحاظ سے کوئی نہیں تھے، کیونکہ دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ نے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو یا کسی اور طریقے کو بطور دین کے پسند بھی نہیں کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں لمبی آیت ہے اگرچہ، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ من النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم یہدی من یشاء الی صراط مستقیم بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ لیکن ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ جب ان کے پاس وہ ہدایت واضح نشانیوں کی شکل میں پہنچ گئی، اور یہ کس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا؟ آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے۔ باغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے ایمان لانے والوں کو یہ ہدایت دی کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی اپنے اذن سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہی ہے، لیکن اس کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو اب دین دین اسلام ہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، یعنی ہدایت آنے کے بعد یہ اختلافات انہوں نے کیے ہیں آپس کے۔ کیوں کیے؟
آپس کی سرکشی اور حسد کی وجہ سے، اور وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس کسی نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ پھر جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ مائدہ کے اندر بھی تفصیلی طور پہ بتا دیا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک شریعت اور ایک طریقہ اور راستہ رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے یہ آزمائش کرنی تھی تمہاری، اس لیے اس نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں وہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک موضوع تھا جس کو کی وضاحت ضروری تھی کہ ان الذین، ہم جو پڑھ رہے تھے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں تو صرف یہی ایک حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخلص ہو کر اللہ کے لیے اس دین کو خالص کر لیں اور یکسو ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی راست دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن انہوں نے اس سیدھے دین کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آمیزش کر دی اور ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملا دیں کہ وہ صحیح اور سچا دین جو ہے وہ بھی آلودہ ہو کر رہ گیا، اب اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پیش کر رہے تھے اس دین کے حوالے سے تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، پہلے سے بتا دیا تھا، یہ خوشخبری دے دی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا ہے، لیکن ان کے جو باطل عقائد اور برے اعمال تھے ان میں سے وہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو اپنے تک چھپا کر رکھیں اور دوسروں کو بتائیں بھی نہیں۔ اب صحیح اور درست دین ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہی رہا ہے، پہلے بھی اور آج بھی، کہ خالص اللہ کی بندگی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف اللہ۔ یہ حنفاء کا لفظ استعمال ہوئے، اگرچہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس کی پہلے بھی تشریح بیان کی تھی کہ حنفاء کے معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف ایک اللہ کا پرستار بن جانا، اس کا تابع فرمان بن جانا، تو اس چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہی اللہ نے پہلے بھی حکم دیے تھے اور یہی چیزیں جو ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر بھی ہیں، اگرچہ ان کے حوالے سے بہت ساری تشریحات مزید بھی موجود ہیں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر یہی جو موضوع ہے اس کو وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں پلر ہیں، اور کسی بھی قوم کے، یہ پہلی اقوام کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی شکل میں اس کی فرضیت رہی ہے، اور یہود اپنے طریقے سے نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے تھے، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے اپنے مفادات کو شامل کر لیا تھا۔ نماز کے حوالے سے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اس گمراہی کا شکار ہو گئے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ وہ دیتے تھے، لیکن زکوٰۃ دیتے کس کو تھے؟ اپنے ہی بڑے اور جو کھاتے پیتے لوگ اور علماء اور صاحب منصب لوگ تھے ان کو یہ زکوٰۃ دے دیتے تھے، یعنی اللہ کے اس حکم کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ وہ جو اللہ کا مقصد ہے زکوٰۃ کا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، وہ برے طریقے سے مجروح ہوا کہ کھاتے پیتے لوگوں کو ہی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ یہ غرباء کا حق تھا، جبکہ یہ مستحقین کا حق تھا۔ لہٰذا یہاں پر پھر وہی سبق دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حنفاء یکسو ہو جائیں، ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ذالک دین القیمہ، یہ سچا اور سیدھا دین ہے۔ پھر اس دین کو انہوں نے خود بدلا، خود اس کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں شامل کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ یہ لوگ جو کافر ہوئے
اور کافر کہاں سے ہوئے؟ من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں اور مشرکین بھی اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی جو میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ کافر اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں۔ دونوں کے کفر کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حکم دونوں کے اوپر جو ہے وہ کافر کا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جن کے سامنے یہ ہدایت آ بھی گئی اور پھر ماننے سے انکار کیا تو وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اب یہ بدترین مخلوق جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ان انسانوں کے لیے ہے کہ یعنی یہ اس حد تک گئے گزرے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ جانوروں کے پاس تو اختیار نہیں ہے اور نہ ان کے پاس عقل ہے، عقل ہوتی تو اختیار بھی ملتا، لہٰذا یہ عقل اور یہ اختیار تو انسان کو دیا ہے، اور انسان جب اپنا یہ عقل اور اختیار بری راہوں میں استعمال کرتا ہے، غلط راہوں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے اب بدتر کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین، اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ ہے، ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے کہا کہ بہترین مخلوق ہے۔ ان کے پاس بھی اختیار تو ان کے پاس بھی تھا، قوت ان کے پاس بھی تھی، عقل ان کے پاس بھی تھی، یہ بھی دنیا کے اندر جو اپنی مرضی تھی وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر دی اور ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کیے۔ یہ چند دنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ چند لمحوں کی کہانی نہیں ہے کہ نیک اعمال کیے، عبادت کی، ایک مہینے کے لیے عبادت کی، چند دنوں کے لیے مخصوص دنوں کے اندر عبادت کر لی، کچھ تسبیحات کر لی، کچھ ذکر اذکار کر لیے اور بس کافی ہے۔ یہ عبادت عمل کے اندر بھی ڈل جائے، عمل اس کی گواہی دے، اور یہ سارا سال ہی، یہ ساری زندگی کی کہانی ہے کہ ساری زندگی ہی ایمان اور عمل صالح یہ ان کے ساتھ لگا رہے، ان کا کردار اس کے مطابق گواہی دے۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، یہ بہترین مخلوق ہے جو اصل اپنے منصب کا حق ادا کر رہی ہے۔ اللہ نے جتنا بڑا منصب انسان کو دیا ہے یہ حقیقت میں اس منصب کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا وعدہ بھی ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں۔ دائمی قیام سے مراد ہے کہ جہاں سے کبھی بے دخل نہیں کیے جائیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی ان کو کہا نہیں جائے گا کہ بہت رہ لیا اور بہت آپ لوگوں نے فارغ بیٹھ کے کھا پی لیا، اب جاؤ موج کرو کہیں اور جا کے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہیں گے، اور یہ جنتیں بھی ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا اللہ کی خاطر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور مسلسل اس راستے میں جد و جہد اور محنت کی ہے اور مشقت کی ہے، محض اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ اخلاص نیت اور یہ وفاداریاں، یہ اطاعت شاریاں، یہی اللہ کو پسند ہیں، اور یہی ملت ابراہیمی کا طریقہ ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی صحابہ اکرام کا طرز عمل کہ جنہوں جو ایمان لائے تو پھر کچھ بھی اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آج بھی سوچے تو روح کانپ جاتی ہے، وہ کیسے لوگ تھے، ایمان کیسا زبردست تھا کہ ایمان لانے کے بعد ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ وہ مکہ کے اندر 13 سالوں میں دی گئی قربانیاں، اور پھر وہ ہجرت کی بہت بڑی قربانی، گھر بھی چھوڑے ہیں، چلتے کاروبار بھی چھوڑے ہیں، اولادیں بھی چھوڑی ہیں، ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، ہر طرح کے رشتے اور ناطے اور محبتیں سب قربان کیے ہیں، اور خالی ہاتھ ہی چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور آگے کوئی کام کاروبار ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سے پیئیں گے،
کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں یہ ہجرت کی ہے۔ کتنا مختصر سا وقت ابھی تھا، ابھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے یہ نیک لوگ، ابھی تو ان کو ٹائم بھی نہیں ملا کہ کم از کم سٹیبل ہو سکتے، تو 2 سال کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ غزوہ بدر پیش آ گیا ہے۔ اور غزوہ بدر میں بھی تعداد بھی تھوڑی ہے، قلت سامان بھی ہے، افرادی قوت بھی کم ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یہ سارا کا سارا انجام اسی کو ملنے والا ہے جو ہر وقت لرزاں و ترساں ہے، اپنے دل کے اندر یہ خشیت رکھتا ہے اور خوف کے مارے وہ بہت سارے ایسے کاموں سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ جن میں عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ درست ہے، لیکن وہ بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کے عمل صالح کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے، کہیں گناہوں کی آمیزش نہ ہو جائے اور گناہوں کی وجہ سے اس کے اعمال صالحہ آلودہ نہ ہو جائیں۔ وہ ڈر ڈر کے بچ بچ کے ایک ایک چیز کے حوالے سے وہ تولتا ہے، پرکھتا ہے، سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ جنتیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی قیام گاہیں جن میں وہ کبھی ان بے دخل نہیں کیے جائیں گے، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ پوری صورت تمام ہوتی ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کے پیش نظر رہے کہ آج جو صورت پڑی ہے اس کو کس انداز میں یاد بھی رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی اہل کتاب اور مشرکین مکہ، ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر یہ حجت تمام ہو گئی ہے۔ یہ تو اس وقت تھے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر یہ حجت تمام ہو گئی ہے کہ اب یہ ان کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اس ہدایت کو پا کر، اس قرآن کو، اس کی ہدایت کو قبول کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کے جنتی ہونے کا فیصلہ کریں، یا پھر اس سے انکار کر کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں۔ فیصلہ انسانوں کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو بحثیت مسلمان ہیں ہمارا فیصلہ کسی روایت کے اوپر نہیں ہے، کسی نام نہاد کسی اپنی بنائی ہوئی اقدار کے اوپر نہیں ہے، رسم و رواج کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا بتایا ہوا ہر حکم من و عن جو ہے وہ اسی طریقے سے قبول کرنا ہی دراصل دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو، وہاں کوئی ایسی چیز کوئی آڑے نہیں آتی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے اور ابھی کل اور پرسوں ہم داخل ہوں گے اور ابھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، آج ہی اور ابھی اور اسی وقت مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خیر البریہ بننا ہے، ہمیں اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں تگ و دو اور محنت اور جہد مسلسل میں لگ جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول دونوں ہم مانی ہیں، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی فکر اس دنیا کے اندر لگ جائے۔ میرا دل کیا چاہتا تھا اور دنیا کیا چاہتی تھی اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، یہی میرا مقصد زندگی ہے اور اسی کے لیے میں نے زندگی اپنی پوری گزارنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ رب العالمین واقعتاً ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی کا سوال